غور طلب ریڈیو۔ بجلی حسب معمول غائب تھی۔ آفاق کی کرکٹ کے جس میچ سے لطف اندوز ہونے کی صبح سے تیاری تھی وہ بجلی کی نظر ہو گیا تھا۔ نہ بجلی، نہ ٹی وی، نہ میچ۔ وہ بور سا صوفے پر اوندا پڑا تھا۔ امی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو حسب عادت اس نے اپنا سر ان کی گود میں ڈال کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا بات ہے، کیوں بیزار ہو؟ امی نے اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے لاٹ سے پوچھا۔ وہ اس طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہا تو انہوں نے پھر کہا، کچھ کھاؤ گے؟ چائے بنواؤں؟ آفاق کے ایک ہوں کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ آج عامر کی طرف چلے جاؤ، دل بہل جائے گا۔ امی نے تجویز پیش کی تو اس نے بالآخر جواب دیا۔ اس کے پاس بھی کہاں ٹائم ہے، اپنے بزنس کی لوکیشن کے لیے خاک چھانتا پھرتا ہے کراچی کی ہر روز۔ ایک آدھ دن تو اس کے کہنے پر ساتھ چلا بھی گیا میں اس کے، مگر بھائی اپنے اندر یوں مارے پھرنے کی ہمت نہیں ہے اس گرمی میں۔ آفاق نے بیزاری سے کہا۔ عامر اس کا جگری دوست تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ سعودی عرب چلا گیا تھا۔ اب کچھ پیسہ جمع کر کے لایا تھا تاکہ یہاں کسی کاروبار میں لگا سکے۔ اس کا خیال تھا کہ بچوں کے گارمنٹس کی کسی اچھے شاپنگ سینٹر میں دکان کھولی جائے۔ اس سلسلے میں وہ بہت مصروف تھا۔ آفاق کو اس کی آمد پر جس ہلے گلے سیر و تفریح اور کھانے پینے کے شغل کی عادت تھی، اس مرتبہ ظاہر ہے کہ وہ مفقود تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اس سڑی گرمی میں کس کا جگرا ہے کہ سڑکیں ناپتا پھرے۔ اچھا کیا جو نہ گئے، لے کے ساری رنگت جھلس جائے گی۔ شام کو نکل جایا کرو ملنے کو۔ امی نے اس کے بالوں میں اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور ذرا دیکھو تو صحیح، 2 دن دھوپ میں پھرے ہو تو بال کیسے روکھے ہو گئے ہیں۔ چلو تیل لگا دوں تمہارے۔ انہوں نے یہاں وہاں دیکھ کر کسی کو تیل لا کر دینے کے لیے آواز لگانے کا سوچا ہی تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ رہنے بھی دینا امی، اب اس وقت میں تیل لگوا لوں، ابھی نہا کر آیا ہوں۔ سارا دن دماغ اس ناریل کے تیل کی بو سے بھرا رہے گا، اور جس میں آپ نہ جانے اور کیا کیا 12 مسالے ملاتی ہیں۔ اس نے اپنے تازہ شیمپو شدہ بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ عامر وہاں رہ کر یہاں کاروبار چلائے گا کیسے؟ امی کے سوال پر آفاق نے کچھ لمحے رک کر سوچ کر جواب دیا۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کسی کو یہاں کا انچارج بنا کر جائے گا، کوئی بھروسے کے قابل جانا پہچانا بندہ۔ کہا تو اس نے مجھ سے بھی ہے ویسے۔ اس نے آخری بات کہتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ اچھا کیا کہا ہے؟ اماں نے مزید کریدا۔ یہی کہ میں اگر کاروبار سنبھال سکوں تو اسے تسلی رہے گی، اسے بار بار بھاگ کر یہاں نہیں آنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آفاق نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، پہلے تو میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ کون اس جھنجٹ میں پڑے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ نوکری تو ہے نہیں کہ سارا دن خواری ہوگی۔ اپنے کاروبار کا مزہ ہی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک خود، جب چاہو آؤ، جب دل کرے جاؤ۔ اچھا پھر؟ امی نے کچھ دیر خاموشی کے بعد آخر کار پوچھا۔ آفاق نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ تمہاری مرضی ہے، اگر کر سکتے ہو تو دیکھ لو، مگر میں شراکت میں کروں گا اگر کچھ کیا تو، ملازم بن کر نہیں بیٹھوں گا اس کے کاروبار کو دیکھنے کے لیے۔ آفاق کے لہجے میں پھر وہی رونت اور نخرہ در آیا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ امی نے بھی حسب معمول اس نخرے اور رونت کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ نہ کرے تو ملازم کیوں ہونے لگے اس کے؟ ان کے ہاتھ اب آفاق کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ مگر پیسہ آئے گا کہاں سے لگانے کے لیے؟ ابو تو اب مجھے پوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ ہاں بھیا، ان سے تو اب کچھ نہیں ملے گا، صاف کہہ چکے ہیں وہ مجھ سے، امی نے حتمی لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی، تو اپنے سسر سے کیوں نہیں مانگ لیتے اس بار؟ لوٹا دینا جب کاروبار جمال ہو تو۔ آخر تمہاری بیوی کے ابا ہیں، کچھ حق تو ان کی طرف بھی نکلتا ہے تمہارا۔ آفاق نے نظر بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ خیال تو اسے واقعی نہیں آیا تھا۔ کیا حرج تھا، اس کا سسرال تھا، اتنا ذرا سا کام تو کر ہی سکتے تھے اس کا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ اور تمہیں جا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امبر سے کہلواؤ اب کہ میکے جائے تو، امی نے نصیحت کی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے چائے بلوا ہی دیں۔ ابھی لو میرے چاند۔ آفاق نے پھر ان کی گود میں سر ڈال دیا
और उन्होंने झुककर उसका माथा चूम लिया।